الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی قدر ذی وقار سامعین، سابقہ جمعہ پر آپ ساتھیوں کو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انسان بعض اوقات اعمال کرتے کرتے تھک جاتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں ان اعمال میں لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اپنی جان کھپاتا ہے، لیکن سوائے تھکنے کے، سوائے پیسے خرچ کرنے کے، سوائے وقت لگانے کے اس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آتا۔ آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا، انسان محنت کر رہا ہے پر اس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آ رہا۔ پھر اسی بات کو شروع کر کے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پر ان کی محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا بندہ وہ سابقہ جمعہ بیان ہو گیا کہ وہ بندہ جو نیک عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے۔ پہلا وہ بندہ جس کو اس کا عمل فائدہ نہیں دیتا، وہ والا بندہ ہے جس کے اندر شرک والا مرض ہے۔ اگر بندہ شرک بھی کرے، اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنر یا حصے دار بنائے، یا اللہ کے کمال اور صفات میں کسی کو حصے دار بنائے، یعنی مخلوق کے کسی فرد میں اللہ والے کمالات کا وہ عقیدہ اور نظریہ رکھے اور اس کے مطابق پھر اس کی سور و پکار کرے، ایسا بندہ مشرک ہوتا ہے۔ اگر وہ عمل کرے بھی صحیح تو عمل اسے فائدہ نہیں دیتا۔ اس پر الحمدللہ پچھلے جمعے گفتگو ہو گئی۔ آج دوسرے نمبر کا بندہ اور تیسرے نمبر کا بندہ،
وہ بتانے ہیں کہ وہ والے بندے ہیں جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل انہیں فائدہ نہیں دیتا۔ تو دوسرا بندہ کون ہے؟ دوسرا بندہ وہ بندہ ہے جو بندہ کوئی نیکی کا کام سمجھ کر، کوئی اچھا کام نیکی سمجھ کر کرنے لگتا ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور اگر دوسرا بندہ وہ کام نہ کرے تو اس کو یہ غلط سمجھتا ہے۔ ایسا بندہ جو اپنی مرضی سے کوئی کام نیکی سمجھ رہا ہے اور نہ کرنے والے کی نکیر کر رہا ہے، تو ایسا بندہ شریعت کی نظر میں بدعتی کہلاتا ہے اور یہ عمل بدعت ہوگا۔ ایسا بندہ بدعتی جو بدعت کرنے والا ہے، نیا کام جس کو دین سمجھتا ہے، نہ کرنے والوں کو نکیر کرتا ہے، ایسا بندہ بھی اپنی محنت، صلاحیت، پیسے، اوقات، تمام تر چیزیں لگا تو رہا ہے پر اسے بدلہ ذرہ برابر بھی نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے دین وہی ہے، دین وہی ہے جو آمنہ کے لال علیہ السلام نے اللہ سے لے کے ہمیں بتایا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ثواب اور دین نہیں بن سکتی۔ وہی کام لازم ہوگا جس کو اللہ نے یا اللہ کے نبی نے بتلایا۔ اس کے علاوہ میری نظر میں، میرے شیوخ کی نظر میں، آپ کے اکابر اور بڑوں کی نظر میں وہ عمل کتنا ہی اچھا اور سونا کیوں نہ ہو، اگر وہ جتنا بھی پیارا اور لوگوں کے لیے مفید ظاہراً کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم ہے ایسے عمل پر اللہ کی طرف سے عذاب اور وبال تو ہے، اجر کوئی نہیں ملے گا۔ اور ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، توجہ کریں تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ مسلمان اور اسلام والا وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کے گھوڑے نہ دوڑائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کے رہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات فرمائی ہے، من یطع اللہ ورسولہ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے چلتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، یہ بندہ کامیاب ہو کے رہتا ہے۔ اور ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اپنی مرضی سے گھوڑے دوڑائے، ایسا بندہ فقد ضل ضلالا مبینا، ایسا بندہ بہت پرلے درجے کی گمراہی میں ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ یہ بات مذکور ہے۔ اس لیے بھائی ذہن یہ بنائیں کہ آپ کی اور میری ساری امت کی کامیابی اس بات میں ہے کہ بندہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ وہ عمل کرے جو شریعت سے ثابت ہو۔ اپنی مرضی سے بندہ کہہ دے میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا، میں نے یہ کام اپنا لیا تو کیا ہو گیا؟ اگر مرضی سے بندہ کرے تو مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ حضرت علی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین اپنے عقل پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے گا ذرا، دین اپنے عقل پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین محمد کے طریقے کو ماننے کا نام ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی، انہوں نے فرمایا عقل تو یوں کہتی ہے، توجہ کیجیے گا ذرا، توجہ، عقل تو یوں کہتی ہے کہ موزہ جو چمڑے کی جراب اور ساکس ہوتی ہے، موزے پر مسا نیچے سے کیا جائے، کیوں کہ ناپاکی نیچے سے لگ سکتی ہے، لیکن عقل تو کہتی ہے کہ مسا نیچے سے کیا جائے، شریعت کہتی ہے مسا اوپر سے کیا جائے۔ اور شریعت اور دین یہ عقل پہ چلنے کا نام نہیں، محمد کے حکم پہ چلنے کا نام ہے، رسول اللہ کی تابعداری کرنے کا نام یہ دین ہے، مرضی کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں بیٹھا لے میرے بھائیوں،
कि अगर कोई बंदा अपनी मर्जी के नेक अमाल बनाना शुरू कर दे, नेकियां अपनी मर्जी से डिक्लेयर करना शुरू कर दे और अपनी मर्जी से कहे ये काम सवाब का है, मना नहीं है, कर लिया तो क्या हो गया। ये भाई अब्दुल मालिक के जनाजे पे जो हजरात उलमाए बरेली के उलमा, वो 4-5 उलमा थे, आप सब देख रहे थे, वहां पे काफी सारा मजमा था। उन्होंने मुझे कहा जनाजे के बाद दुआ मांगेंगे। मैंने कहा साबित नहीं है। उन्होंने हदीस पढ़ी, इज़ा सल्लैतुम अलल जनाजा फअखलसू लहु दुआ, जिस वक्त तुम जनाजे से फारिग हो तो मैयत के यानी फअखलसू लहु दुआ, जिस वक्त तुम जनाजा पढ़ो तो उस वक्त तुम मैयत के लिए दुआ करो। उन्होंने मुझे हदीस सुनाई, तो फिर मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा ये हदीस तुम बयान कर रहे हो, क्या नबी ने ये हदीस सहाबा ने ये हदीस सुनी थी? अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया था, तो अल्लाह के नबी ने फिर अमल कैसा किया था, वो अमल मुझे दिखा दे। नबी ने अपनी जिंदगी की में बेशुमार फौतगियां भुगताई, अटेंड की, उन मामलात में अल्लाह के नबी ने किस तरह मामलात को ट्रीट किया मुझे बताओ। तो फौरन आप देख रहे होंगे वहां पे उन्होंने मुझे 2-4 मिनट लिए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये तो हम भी मानते हैं साबित नहीं है। उन्होंने मुझे कहा ये तो हम भी मानते हैं साबित नहीं है। मैंने कहा अगर साबित नहीं है फिर क्यों मजबूर करते हो यहां पर? वो पहले जख्मी खड़ा है दिल उसका, और उसका वालिद फौत हो गया, तुम उसको और टेंशन में लेके जाना चाहते हो। उन्होंने कहा जी साबित नहीं है पर मनाई तक को नहीं ना, मांग लेने में हरज क्या है जी? यही हरज है जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने उन्हें कहा अगर आपको ज्यादा डिस्कशन का शौक हो तो नमाज जनाजा के बाद बैठ जाएंगे, डिस्कस कर लेंगे। मुख्तसर अर्ज ये है कि दीन में ये कहना कि मना नहीं है, कर लिया तो क्या हो गया, इसी को तो बिदअत कहते हैं, इसी को बिदअत कहते हैं, इसी को कहते हैं अपनी मर्जी करना। मर्जी नहीं, मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल का गुलाम हुआ करता है, और जो गुलाम होता है वो अपनी मर्जी नहीं किया करता, वो अपने आका के इशारों पे चला करता है। बात समझ आई? तो दूसरी चीज, दूसरा शख्स कौन है? जो बंदा अपनी मर्जी से किसी बात को नेकी समझे और उस नेकी ना करने वाले पर नकीर करे, भाई ये बिदअती है, ए गुस्ताख है जी, ए मुनकिर है जी, अपनी मर्जी से फिर फतवे भी लगाए। शरीयत की नजर में ऐसा बंदा अपनी सारी मसाई और कोशिश ये रद्दी की टोकरी में डाल रहा है, अल्लाह के यहां उसको अजर नहीं मिलेगा। बात समझ आई? मैं एक हदीस सुनाता हूं, कुरान भी इंशाल्लाह सुनाता हूं, हदीस सुनिएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में दरवाजे पर 3 बंदे आए, सहाबी रसूल है, अल्लाह के नबी घर में नहीं है। 3 सहाबा आए, आकर अल्लाह के नबी के घर वालों से पूछा, अल्लाह के नबी के बाहर के मामूलात, बाहर जो आपके आमाल है, मामूलात है, तरीकाकार है, वो तो हम देखते रहते हैं, लेकिन अंदर घरेलू मामलात तो घर वालों को पता होता है। आप हमें ऐसा करें अम्मा जान, अल्लाह के नबी के घरेलू मामलात हमें बताइए। अल्लाह के नबी घर में कैसे इबादतें करते हैं, घर में रात कैसे गुजारते हैं, दिन कैसे गुजारते हैं। अल्लाह के नबी की अज़वाज में ने जवाब दिया, अल्लाह के पाक पैगंबर के घर के मामूलात ये हैं, कभी कभी अल्लाह के नबी नफली रोजे रखते हैं, कभी कभी अल्लाह के नबी नहीं रखते। रात के वक्त अल्लाह के पाक पैगंबर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और उसके बाद अल्लाह के पाक पैगंबर ये मामलात करते हैं। तो जो तीनों सहाबा सवाल करने वाले थे, उन्होंने अर्ज किया, अम्मा जान अल्लाह के नबी के ये जो मामूलात है हमने सुन लिए। फिर आपस में वो तीनों एक दूसरे को कहने लगे, यार अल्लाह का नबी तो मासूम है, अल्लाह के नबी के जिम्मे तो गुनाह लग सकता नहीं है। अल्लाह ने जो कह दिया ले यगफिर लकल्लाह,
मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ओ मेरा पाक पैगंबर, अगली पिछली तेरी सारी भूल चूक हमने मुआफ कर दी हुई है। अल्लाह के नबी तो मासूम है। सहाबा कहते हैं हमसे तो गलतियां हो सकती हैं, गुनाह हो सकते हैं, हमें तो और ज्यादा इबादतों की जरूरत है। उनमें से एक सहाबी कहने लगा अल्लाह की कसम है, अल्लाह के पाक पैगंबर कभी नफली रोजे रखते हैं, कभी नहीं रखते, मुझे ज्यादा इबादतों की जरूरत है। अल्लाह की कसम है आइंदा मैं कभी अफ्तार नहीं करूंगा, हमेशा हर रोज रोजा रखूंगा। कसम खाई। दूसरा साहबी कहने लगा अल्लाह की कसम है, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त आराम भी फरमाते हैं और रात के वक्त तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, मुझे ज्यादा इबादतों की जरूरत है। अल्लाह की कसम है आइंदा पूरी जिंदगी मैं जाग के गुजारा करूंगा, इबादत के अंदर सोया नहीं करूंगा। तीसरा साहबी कहता अल्लाह की कसम है मैं शादी नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा, ना बीवी होगी, ना बच्चे होंगे, ना मेरे लिए रुकावट बनेंगे इबादतों के अंदर। तीनों कसमें खाकर रवाना हो गए। अल्लाह के पाक पैगंबर घर में तशरीफ लाए। ज़ौजा मुहतरमा ने बताया या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरह आपके 3 शागिर्द आए थे और उन्होंने यूं यूं कसमें खाई हैं। अल्लाह के नबी ने उन तीनों को बुलवाया और तीनों को बुलवा कर अल्लाह के पाक पैगंबर ने क्या फरमाया, इन्नी लाखशाकुम व अतकाकुम, अल्लाह की जात की कसम है मेरे साहबा, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और मेरे दिल में तुम सबसे ज्यादा तकवा मौजूद है। और सुनो मैं मोहम्मद रात को सोता भी हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैं मोहम्मद नफली रोजे रखता भी हूँ, कभी कभी नहीं भी रखता। मैं मोहम्मद ने 1-2 नहीं 11 शादियां की हुई है, 9 बीवियां मेरे घर में मौजूद है। और मेरे साहबा मेरे मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करो, क्यों कि दीन वही होगा जो मैं मोहम्मद ने किया है, दीन वही होगा जो मैं मोहम्मद ने बताया है, दीन वही होगा जो मेरी सुन्नत और तरीका है। तुम्हारे ज़ौक़, तुम्हारी शौक, तुम्हारी दिल की तमन्नाएं, उनका शरीयत में कोई एतबार नहीं है। शरीयत में नेकी वही बनेगी जो मैं मोहम्मद का तरीका है। अल्लाह भाइयों यही लगाम डाल लो, ये बड़ी सोहनी लगाम है, बड़ी सोहनी लगाम है कुरान की और रसूलुल्लाह की ताबेदारी वाली। यही लगाम डाल लो, मर्जियां न करो। यही बात कुरान भी कहता है, बेशुमार मकामात पे कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी ए फत्तबिउर रसूल युहिब्बुकुमुल्लाह। कुरान यही कहता है मैं युतिर रसूला फकद अताल्लाह। यही लगाम कुरान हमें देना चाहता है, मर्जियां ना करो, अपनी मर्जी से नेकियां ना बनाओ। नेकियां वही हैं जो मोहम्मद ने बता दी है, नेकी के कामाल वही हैं जो पैगंबर ने बता दिए। वो मैं जनाजे की बात कर रहा था ना, जनाजे की, भाई अब्दुल मालिक के जनाजे की, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, वहां पे ये भी मैंने अर्ज किया था, जनाजे की दुआ लोगों को नहीं आती। तीसरे तकबीर के बाद दुआ कौन सी पढ़नी है लोगों को आती नहीं है। मैं कहने तो लगा था वहां पे, लेकिन फिर रुक गया कि मौलाना को मैं कहने लगा था, मौलाना इन्ना लोगों नू मुहम्मद दियां दसी हुई दुआइयां नहीं आंदियां, तू अपनियां दुआवां इन्ना ते मंगवेंदा है।
کچھ تو خیال کر، پیغمبر کی بتائی ہوئی دعائیں تو انہیں یاد کرا دے، بعد میں تیرا نمبر آئے گا تو بات کر لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو محمدی دھارے میں دھار لو، اپنے آپ کو ڈھال لو محمد کے طریقے میں۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو چیز میرا محمد تمہیں دے دو اس کو چمٹ جاؤ، اور جس چیز سے میرا محمد تمہیں روک دے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس سے بچنا ہے تو محمد کی تابعداری میں آ جاؤ، پیغمبر کے طریقے ماننے میں آ جاؤ، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ جو بندہ پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کوئی نیکیاں بنا لے، اللہ کی قسم ہے ساتھیو وہ عمل بدعت تو بن سکتا ہے، اس پر عذاب تو ہوگا، ثواب کوئی نہیں ہوگا۔ توجہ سے سنو بات، میرا موضوع پچھلے جمعے سے چل رہا ہے۔ بندہ عمل کرتا ہے، عمل بھی ایسے جو تھکا دینے والے ہیں، تھکا دینے والے، مال لگوانے والے، طاقت لگوانے والے اور وقت لگوانے والے اعمال، یہ سارے اعمال بندہ کرتا ہے، پر بندہ سمجھتا ہے مجھے اجر ملے گا۔ اللہ کا دین بتاتا ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں پر انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، ان کا اجر ذرہ برابر بھی نہیں ملے گا۔ پہلا بندہ جو شرک کرنے والا ہے، شرک والا عمل آتا ہے، ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ بنا دیتا ہے۔ نمبر دو، بدعت والا عمل جو من گھڑت کام ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی بھی روایت ہے، من عمل عملا، یہ مسلم کی شریف ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد او کما قال علیہ السلام۔ کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جس کا ہم نے نہیں بتایا، میں محمد نے جس کا نہیں بتایا، تو وہ عمل مردود ہے، اس پر ذرا بھی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے مسلمانوں، اپنے آپ کو محمد کا تابعدار بنا لو، پیغمبر کے تابعداری میں اپنے آپ کو ڈھال لو، اللہ پاک عزتیں بھی دے دے گا، اللہ راضی بھی ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ اتنا بدلہ دے گا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ گل سمجھ آئیے؟ ہوں توجہ، وہ منا کوئی نہیں، منگ لے تکے ہو گئے۔ یہ میں تنقید نہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں، کسی کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آذان سے پہلے درود پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ درود پڑھ لیا، منع کیا یار نہ کر۔ آگے سے مولانا کہتا ہے، مؤذن کہتا ہے یار درود ہے، نیکی کا کام ہے، کر لیا تو کیا ہوا ہے، کر لیا تو کیا ہوا۔ ہم اسے بتاتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا جو طریقہ میرا محمد تمہیں دے دے اپنے آپ کو اسی طریقے کے مطابق ڈھال لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تے اے آکھو یار کر لے تکے ہو گئے، اس نو آکھیا جاندہ بدعت، اس دا ثواب نہیں بلکہ عذاب ہے۔ وہ کہے گا درود تو ثواب کا کام ہے، ہم کہتے ہیں جی درود ثواب کا کام ہے۔ اچھا ثواب کا کام ہے، یہ مرضی ہے کر لو۔ اگر یہی مائنڈ بنا لیا جائے، توجہ کرنا ذرا مسلمانوں، یہ سوچ بنا لیتی جائے، یہی سوچ بنا لی جائے، نماز کی نیت باندھی، توجہ میری طرف فرمائے،
توجہ کرنا ذرا، میں بات کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر، نماز شروع کرنے لگا ہے. اللہ اکبر، کیا پڑھنا ہے؟ اونچا بولو، کوئی نمی شاید نہیں. کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک. او یار اے پڑھساں بعد اس تو پہلے درود پاک میں پڑھ لے تے ود سنا شروع کرساں، نماز ہو جائے گی. کیوں؟ درود دے منکر ہو؟ ثواب کا کام نہیں ہے درود پڑھنا، ثواب کا کام ہے نا درود پڑھنا. تو میں نے نماز کے شروع میں درود پڑھ لیا، تم فتویٰ کیوں لگاتے ہو کہ نماز نہیں ہوگی؟ یہ گل اساں بھی یادیاں. اور مسلمانوں، درود پڑھنا ثواب کا کام ہے، پر درود اس طرح پڑھو جس طرح میرے محمد کا دین بتاتا ہے. درود دے منکر نہیں. موقع محل کو دیکھو، یہاں پر پڑھنا بھی جائز ہے کہ نہیں. بلکہ ایک اور بات، آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے. توجہ کرو ذرا، توجہ. 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے. دوسری رکعت پہ آپ بیٹھے، عبدہ و رسولہ آپ نے پڑھا، آپ نے آگے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یاد آ گیا، اوہ میں تو آگے، میں نے تو 2 رکعتیں پوری کرنی ہے. فوراً کھڑا ہو گیا. فوراً کھڑا ہونے کے بعد 2 رکعتیں پوری کر لی، نماز ہو جائے گی. یہ ان تو نہیں پتہ کوئی نہیں. ہاں، نماز نہ ہو سی. کیوں؟ آپ کہیں گے یار نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ تو نے عبدہ و رسولہ کے بعد درود پڑھ لیا ہے. آگے بندہ کہتا ہے یار میں درود ہی تو میں نے پڑھا ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا. آپ کہو گے اگر جان بوجھ کے پڑھے آئی تا نماز ہوئی کوئی نہیں، جے بھول کے پڑھے آئی تا سجدہ سہو کرنا آئی. بات سننا ذرا، جان بوجھ کے پڑھے آئی نماز ہوئی کوئی نہیں، تے بھول کے پڑھے آئی سجدہ سہو کرنا آئی، تے سجدہ سہو نہیں کر سکیا، مسئلے دا پتہ کوئی نہیں، تا وطوی نماز نہیں ہوئی. دوبارہ پڑھ. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں مسئلہ بتا رہا مسلمان تو نماز دوبارہ پڑھ؟ یا کیوں تو مسئلہ بتا رہا ہے کہ یار اگر بھولے سے درود پڑھ گیا تو چٹی بھگتا سجدہ سہو کر؟ او مسلمانہ، یہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے، جو بھی کام کرنے لگو اپنا دین دیکھو، محمد کا طریقہ دیکھو. پیغمبر نے جس طرح بتایا اس طرح کرتے جانا تیرا کام ہے. جنت کا حقدار اور وارث بنانا اللہ کا کام ہے. لیکن مرضی کر سی تب عبدہ و رسولہ کے بعد درود پڑھ کے مرضی کرے گا. بتاؤ نماز نہیں ہوگی، گناہگار ہوگا. اسی لیے میں بھی کہتا ہوں اذان سے کے ساتھ درود پڑھے گا. مرضی سے درود داخل کر دیا. اذان اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، پوچھو علماء سے کیا بتاتے ہیں. اذان اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کوئی لازمہ اپنی زبان چاکھو، کوئی نکل نال سلاتے چٹنیاں، بھئی کوئی اعوذ باللہ پیا پڑھ دے، کوئی بسم اللہ پیا پڑھ دے، کوئی صلاۃ و سلام پہ. نالازمت ایڈیشنل چیزیں یہ ایڈ کرنے کی، ساتھ شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ محمد کا دین ہے. دین میں تیری میری مرضی نہیں چلے گی، محمد کا طریقہ چلے گا. بات سمجھ آئی؟ جنازہ پڑھنے لگے ہو، محمدی طریقہ دیکھو. نماز پڑھنے لگے ہو، محمدی طریقہ دیکھو. پوچھو علماء سے نبی کا طریقہ کیا ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے. انج نہ آکھنا یار کر لے تکے ہو گیا ہے، کہ ہو گیا ہے. میں تو انہوں پچھلی دفعہ ہی دسے آئی. انس بن حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو بندہ دین کے اندر نیا کام داخل کرتا ہے
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے معاذ اللہ اے دین کا کام تھا، آمنہ کے لال نے نہیں بتایا، مجھے پتا چل گیا، یعنی معاذ اللہ نبی کے ذمہ تھا دین بتانا، نیکیوں کے کام بتانا، برائیوں کی نشاندہی کرنا۔ نبی پاک نے اس اپنے کام دے اندر خیانت کی تھی، یہ مینوں پتہ لگ گیا، یہ معنی ہوتا ہے۔ تے جیڑا نبی نو خائن آکھے معاذ اللہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائیو دوسرا عمل، دوسرا کام وہ کہ انسان کوئی بھی نیکی کرنے لگے اللہ کے نبی کا دین پوچھے علماء سے، حضرت اس معاملے میں میری رہنمائی فرما دیں۔ ایک حدیث سنو، آپ نے کئی دفعہ حدیث سنی ہوگی، یہ بات میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کیا معنی؟ ہر مسلمان مولوی بنے ہے، ہر مسلمان تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، فقہ پڑھے، نہ اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے جو بندہ، توجہ سے بات سننا، جو بندہ جس فیلڈ میں ہے، جس لائن میں جو بندہ کام کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس فیلڈ اور لائن کے متعلق شریعت کے کیا احکامات ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے۔ دکانداری میں شریعت کیا بتاتی ہے اصول، وہ سیکھنا لازم ہے، پتہ چلے شریعت کی پابندیاں کیا ہیں۔ کسان ہے، اگر کوئی بندہ کھیتی باڑی کرنے والا ہے، اس سے متعلقہ شریعت کے احکامات کیا ہیں، یہ سیکھنا واجب ہے۔ کل سمجھ آئیے، کوئی بندہ ملازم ہے، کوئی بندہ کسی فیلڈ میں ہے، جس فیلڈ میں بھی بندہ ہو، اپنی فیلڈ کے متعلق شرعی احکامات سیکھنا لازم اور واجب ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا طلب العلم، اس فیلڈ کا علم طلب کرنا فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ سیکھو کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، نبی کا طریقہ پوچھو، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، عید کیسے پڑھنی ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، یہ سارے زندگی کے معاملات اللہ کے نبی کے دین کے متعلق پوچھو علماء سے۔ تو اے نہ سمجھنا بھائی تساں سوشل میڈیا اور موبائل سے یہ ساری باتیں سیکھ لو گے، یہ تجربہ کی بات کہہ رہا ہوں، تجربے کی بات سنیے گا ذرا۔ یہ تسا موبائل تو دین سکھن دی کوشش کی تھی نا، تورا دماغ گھوم ویسی بات، کوئی اتھے ہاتھ بدی کر لو اس نے، کوئی اتھے تے کوئی ہاتھ چھوڑی کر لو اس نے، کیونکہ وہاں پہ جو سب کچھ ہے نا۔ آپ علماء حقہ پہ اعتماد کرتے ہوئے علماء سے دین سیکھے۔ اچھا بعض لوگوں کو نا پھر علم کا حیضہ ہو جاتا ہے، حیضہ تو پتہ ہے، بندہ زیادہ خواب آوے یا معدے کے موافق چیز نہ ہو نا تو پھر وہ ریئیکشن کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو علم کا حیضہ ہو جاتا ہے، وہ ایک آدھ حدیث پڑھی نا، سارے علماء فضول ہیں، جتنے علماء نے تحقیق کی ہے وہ ساری ردی کی ٹوکری میں، اس بندے ایک حدیث پڑھ کے دیے بے رفع یدین کرنا ہے، بس ایک ٹھوک شروع ہو جائے گا، بس سارے غلط۔ او خدا کے بندے عقل سے ہاتھ کام لے، تے ایک حدیث پڑھیے، او بندہ بخاری شریف کے اندر 7,500 حدیثیں ہیں، تقریباً 7,300 مقررات کے ساتھ۔ ویسے اگر غیر مقررات علماء سے پوچھنا کیا بات کہہ رہا ہوں، تقریباً 5,200 غیر مقررہ حدیث موجود ہیں بخاری میں، مسلم شریف میں بھی اسی طرح ہیں، باقی کتابوں میں بہت زیادہ حدیث ہیں۔ تے ایک دو حدیثاں پڑھ کے سارے علماء دی مٹی پلیت کر دیتی ہے، سارے ضائع۔ مینوں مسئلے دا پتہ لگ گیا نے بھائی رفع یدین کرنا ہے، مینوں مسئلے دا پتہ لگ گیا آمین آخری، ساری مسجد خاموشی سے نماز پڑھ رہی ہے، امام والا ظالم میں پہنچا ایک بجے بعد آمین۔ او خدا کے بندے کچھ سوچ تو لیتا، پوچھ لیتا علماء سے،
اس لیے اس میں تھوڑی سی عقل بھی ہونی چاہیے. ایک عالم نے بڑی کمال کی بات کی ہے. چھٹاک کی علم دی ہوئے نا, توجہ نال گل سننی ہے ذرا. چھٹاک کی علم دی ہوئے, ایک چھٹاک علم کا ہونا, اس کے لیے ایک من عقل ہونا چاہیے. گل سمجھ آئیے؟ ہاں, ایک من عقل ہونا چاہیے اس علم کو پرکھنے کے لیے, اس علم کو پر عمل کرنے کے لیے, اس علم کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے ایک من عقل ہونا چاہیے. عقل ہوندا نہیں, چھوٹی جی روایت پڑھی, سارے علماء دی ساری محنت ضائع, اے وڈا مفتی بن گیا ہے. یا کوئی بندہ کسی کو دیکھو وہ حدیث ہی نہیں پڑھی, اپنی مرضی سے کہہ دیتا ہے جی میں انہیں کر لیا تھا, کیا ہو گیا, منع دکھاؤ جی, منع کہاں پہ ہے؟ تو میں دوسرا بندہ آپ کو بتا رہا ہوں, وہ وہی ہے جو اپنی مرضی کے گھوڑے دوڑاتا ہے, اپنی مرضی سے چلتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی لگام وہ پھینک کر اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہے, اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. بہت مشہور حدیثیں ہیں, ان میں سے ایک حدیث, جو بندہ مرضی کرتا ہے اپنے دین کے معاملات میں, میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا حوض کوثر پہ, لوگوں کو جام پلا رہا ہوں گا کوثر کے, آب کوثر کے بھر بھر کے, اور کچھ لوگ میری طرف آنا چاہیں گے اور فرشتے انہیں مار رہے ہوں گے. وہ میری طرف آنا چاہیں گے, میں انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں, میری امت کے لوگ ہیں, میں انہیں پہچان لوں گا. وہ آنا چاہیں گے اور اس طرح آگے بڑھنا چاہیں گے. حدیث کا مفہوم ہے جس طرح پیاسا اونٹ وہ پانی کو دیکھ کے جس طرح آگے بھاگتا ہے, اسی طرح یہ آگے بڑھ کے آنے کی کوشش کریں گے. تو میں کہوں گا فرشتوں سے کہ یہ میرے امتی لگتے ہیں, انہیں آنے دو. تو آگے سے فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے, نئے نئے کاموں کو نیکیاں سمجھنا شروع کر دیا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب مجھے فرشتے بتائیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں تو میں فوراً کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ایسے بندوں کو دفع کرو, میرے قریب بھی نہ آنے دینا جو بندے میرے محمد کے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں. ایک مذاق ہے, محمد کے ہاتھ کا پانی نصیب نہیں ہوگا, محمد کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں کر لیا تو کیا ہو گیا, بڑا گھاٹا ہو گیا, بڑا نقصان ہو گیا, آخرت برباد کر بیٹھا. اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک اور حدیث بھی ہے, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں واضح طور پہ بتا کے جا رہا ہوں کہ خبردار, میں محمد کی سنت کو پکڑے رہنا, علیکم بسنتی, میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا خبردار سن لو, میں تمہیں اللہ کا قرآن اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں. اور وشر الامور محدثاتها, جو نئے کام ہیں یہ بڑے شر ہیں, بڑے شر ہیں جن کو دین کے اندر نئے کاموں کو داخل کیا جائے. اور فرمایا کل محدثۃ بدعہ, ہر نیا کام جو دین میں داخل کیا جائے گا وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے کے جائے گی. ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے کہ کر لیا تو کیا ہو گیا, اے نقصان ہو گیا, جہنم کا ایندھن بن گیا. محمد آیا کس لیے تھا, اپنا دین بتانے آیا تھا, اللہ کا نبی اللہ کا دین پہنچانے آیا تھا. اس دین کو سائیڈ پہ رکھ دیا, کہہ دیا ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا. اے دوسرے نمبر کا بندہ ہے جو محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن اس کی کوشش ساری عاملۃ ناصبہ, ساری محنت اللہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. کل سمجھ آئیے, اللہ کا واسطہ ہے عملوں کو برباد نہ کرو, وہ عمل کرو جو نبی نے بتائے, جو شریعت سے ثابت ہے, اس سے ہٹ کے نہ کرو. آج تو امت ان اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتی جو نبی نے بتائے, اور مرضی والے اعمال پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو ربیع الاول کے مہینے کے اندر لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے پاکستان میں گلیوں میں بازاروں میں صرف ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. یہ کس پہ لگ رہے ہیں؟ میرے محمد کا بتایا ہوا طریقہ ہے, حدیث میں ہے, قرآن میں ہے, صحابہ نے کر کے دکھایا. کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں کر لیا تو کیا ہو گیا.
मजाक हुआ फिर दीन तो ना हुआ माज़अल्लाह। जेरा मर्जी आवे नवी गल कट के आके कर लिया तो क्या हो गया। इसलिए भाई अपने आप को लगाम दो इस बात की कि हमने पाबंद रहना है अल्लाह और उसके रसूल का। एक दूसरी किस्म का बंदा था। आओ अब तीसरी किस्म का बंदा देखो जी। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास। बड़ी अजीब बात है। देवबंदी सुन्नी बरेलवी इनकी बात नहीं कर रहा। ओवरऑल कलमा पढ़ने वालों सारे सुनो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, युराऊन अन्नास। नहीं, एक और हवाला देखो, आपको हैरानगी हो जाएगी। आपको ये सूरत आती है, सूरत माऊन, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। आगे देखो, तवज्जो करना आप। फ़वैलुन लिलमुसल्लीन, तबाही है नमाजियों के लिए। हैं पढ़ते हो ना आयता? हाँ, असाध्या नमाज नाल जन्नत मिल दिए। अल्लाह पाक क्या बता रहा है, तवज्जो से सुन के जाओ। फ़वैलुन, तबाही है, हलाकत है, लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए। अल्लाह कौन से नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत और बर्बादी है। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाजी जो नमाज तो पढ़ रहे होते हैं पर नमाज में हाजिर गफलत करते हैं नमाज के मामले में। नंबर 2 फरमाया, अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो नमाजी हलाक हो गए जो दिखलावे की नमाज पढ़ते हैं। दिखलावे की नमाज। उज़ैर शाह लंबी नमाज पढ़ रहा है, रमानिया मस्जिद वाले तारीफें करें, युराऊन में से है। आप नमाजें पढ़ रहे हैं, फला मुझे शाबाश दे, फला बंदा मेरी तारीफ करे, ये भी उन रियाकारों में से है। सुनो हदीस, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मा सल्ला युराई फकद अशरका, जेरा बंदा, जो बंदा दिखलावे के लिए नमाज पढ़ता है, ऐसा बंदा मुशरिक हो जाता है। मेरी बात नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस है। तीसरा बंदा बता रहा हूं, देवबंदी बरेलवी दी गल नहीं। कलमा को लोगो गौर करो, इबादत क्यों कर रहे हैं? लोगों को दिखलाना अगर मकसद है, लोगों की वाहवाह हासिल करना मकसद है, लोगों के सामने नाम ऊंचा करना मकसद है, तो याद रखो ये रियाकार है। और अल्लाह कह रहा है फवैलुन, ये बंदा हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। नमाजें पढ़ रहा है पर इसका अमल अल्लाह कबूल नहीं कर रहा। और जरा तीसरे पारे का हवाला देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िकु मालहू रिआअन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हवाला सुन लो, याद कर लेना,
گھروں میں جا کے دیکھ لینا، سورت کا نام سورت البقرہ اور آیت نمبر میرے بھائیو 264، 264 نمبر دی آیت، 264، ٹھیک ہے، 264 سورت البقرہ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ او لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، او ایمان والے ہو اپنے صدقوں کو باطل اور برباد نہ کرو، صدقے برباد نہ کرو، لا تبطلوا باطل نہ کرو، صدقاتکم صدقے باطل نہ کرو، بالمن والعذا، کسی کو صدقہ دیتے وقت دل میں تمہارے خیال آ جائے یار میں اس پہ بھلا کر رہا ہوں، اس پہ احسان کر رہا ہوں، صدقہ باطل ہو جائے گا۔ یا کسی پر آپ صدقہ کرتے ہیں پھر اس سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور بندہ فائدہ نہ دے آپ کو، آپ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے باطل کر دیا صدقہ تو نے، پھر آگے عجیب بات اللہ نے کی ہے، یہ اپنا صدقہ باطل کرنے والا اس طرح کا بندہ ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ اس طرح کا بندہ ہے جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کیا، اس کا صدقہ باطل ہو گیا، اسی طرح پہلے بندے کا بھی صدقہ باطل ہو گیا۔ ہاں تو تے میں آدھے ہاں چاولاں دی دیگ پکسی تتاں صدقہ ہو سی آدھے ہاں، ہاں خون وہو نہ خون، مرغی ذبح کرو، کوئی بکری بکرا، کوئی دمبا شمبا، کوئی بھینس بیل وغیرہ اے ذبح کرے سو تتاں توارے تو مصیبتاں ٹلسن۔ لوگ آدھے نا یہ سوچ ہوندی ہے، اے غلط انہیں سوچ تے اے بھی نہ آکے بے وہابی آلہ مولی ہر روز نوے مسئلے کٹھیندا ہے۔ ہاں پوچھ لو علماء سے، صدقے کا مطلب دیگ تقسیم کرنا نہیں ہے، صدقے کا مطلب مرغی ذبح کرنا نہیں ہے، صدقے کا مطلب بھیڑ دمبا مینڈا ذبح کرنا نہیں، صدقے کا مطلب توجہ سے سنو، صدقے کا مطلب ہے غریب کی حاجت پوری کرنا۔ سنو سنو، صدقے کا معنی ہے، صدقے کا مقصد ہے غریب کی حاجت پوری کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے اس کا ایک جملہ ہی لیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یوم لا ظل الا ظلہ الا ظل العرش، یعنی قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، اس سائے کے نیچے، عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے، ان میں سے فرمایا ایک وہ بندہ بھی ہے جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، اتنا چھپا کے صدقہ کرنے والا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تے میں آدھیاں جب تک دیگ تقسیم نہ ہوئے تا سان لوگوں نے پتہ کنجے لگ سی میں خیرات ہے، صدقے کا عربی میں صدقہ کہتے ہیں اس کو نا، جس کو ہم خیرات کہتے ہیں اپنی زبان میں، ٹھیک ہے؟ اس واسطے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ نے چھپا کے کسی غریب فقیر کی امداد کر دی ہے۔ ہاں غریب فقیر کی، کسی معذور، کسی جو ہے مجبور کی آپ نے مجبوری کے وقت سپورٹ کی ہے نا، یہ صدقہ بڑا کمال کا ہے۔ لیکن فرمایا ہماری حالت یہ ہے ينفق مالہ رئاء الناس، لوگوں کی واہ واہ بٹورنے کے لیے لوگ صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں لا تبطلوا صدقاتکم، اور واہ واہ کی خاطر کر کے صدقے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنے والا، بات سمجھنا ذرا، بات سمجھنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنے والا یہ وہ شخص ہے جو اپنی محنت کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، صلاحیت لگاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کو ایک ڈھیلے کے برابر بھی اجر نہیں دے گا۔ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو لوگوں کے دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، عمل کا مشرک ہے یہ۔ اس لیے بھائی اس میں خوب احتیاط کرو، یہ رقامی کرو نا، چھوٹا کرو وڈا کرو، کرو کہیں واسطے کرے سونا اللہ دی قسم ہے، رات دے اندھیرے دے اندر تے جنگلاں دے اندر وان کے بھی تسا نیکی کیتی اللہ واسطے،
اللہ تعالیٰ پوری دنیا دے اندر تاری عزت بنا دے سی. یہ عزت دی خاطر آج نمود نمائش کر دیا نا. اگر جنگلات میں اور رات کی تنہائیوں میں نیکی کی گئی اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ اس کی وجہ سے بھی اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا. یقین کرو ایسی نیکیاں بندہ حیران ہو جاتا ہے. آپ نے سنی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابوبکر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا وقت ہے. آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, کچھ عرصہ گزرا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. کیا ہوا کہ حضرت عمر کو پتہ چل گیا بھئی جنگل کے قریب ایک عورت ہے, بالکل بیچاری معذور ہے, آنکھوں سے بھی بالکل اپاہج ہے, معذور مجبور ہے, اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, تنے تنہا اکیلی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, صبح کی نماز پڑھی, چپکے سے گئے, بات سننا ذرا, چپکے سے گئے, جا کر اماں کا دروازہ کھٹکایا, اجازت مانگی, اماں جی میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی بیٹا آ جا. اماں جی آپ کے اگر کوئی کام شام کرنے ہیں تو میں حاضر ہوں, بندہ حاضر ہے. تو ماں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا, تم سے پہلے کوئی بندہ آتا ہے وہ آ کے کر جاتا ہے, آج تک مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے. حضرت عمر حیران. اگلے دن حضرت عمر کچھ وقت پہلے آ گئے, پھر ماں سے پوچھا بوڑھی عورت سے, اماں جی میں حاضر ہوں. دیکھا سارا کام ہوا پڑا, بیٹا سارے کام ہوئے پے نے. حضرت عمر حیران, بھائی اتنا جلدی میں آیا اور کون کر گیا ہے. اگلے دن حضرت عمر نے کیا کیا, نصف اللیل کے بعد, آدھی رات کے بعد, منہ لپیٹا, جا کے چھپ کے راستے میں بیٹھ گئے, بوڑھی عورت کے گھر کے قریب چھپ کے بیٹھ گئے. تقریباً تہجد سے پہلے, تہجد کے وقت ایک بندہ ہے منہ لپٹا ہوا ہے, تیز تیز قدموں سے آیا, آ کے اس عورت کا کام سارا کر دیا, کر کے جانے لگا. ایک روایت میں آتا ہے سیدھا مسجد نبوی میں گیا, دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عمر آگے پھر گئے, پکڑ لیا عمر نے. یہ پہلی روایت ہے اس میں کیا ہے, سیدھا مسجد نبوی میں گئے, حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. وہ بندہ مسجد نبوی میں داخل ہوا, اب اس کو پتہ نہیں ہے, جو بندہ منہ لپیٹا ہوا ہے جس نے, اس کو پتہ نہیں ہے. وہ گیا جا کے تہجد کی نماز شروع کر دی. حضرت عمر اندر گئے, جھانک کے دیکھا تو امیر المومنین ابو بکر صدیق ہے. ہاں تو حضرت عمر کہتے ہیں عمر ابو بکر مینو یقین ہے ہو سی تو, کیونکہ اس امت تیرے تو اگے نکل کوئی نہیں سکتا. تو بات یہ ہے, یہ نیکیاں ہوتی ہیں, تو اور میں نمو کے لیے, نمبر بنانے کے لیے, واہ واہ کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. وہ اللہ فرماتے ہیں ایسا عاملۃ ناصبہ, دکھلاوے والی نیکیاں کرنے والا بندہ اپنے عمل برباد کر کے آخرت میں جاتا ہے, دنیا میں سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے 2 جمعوں پہ یہ موضوع بیان کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ اور اہم موضوع تھا, اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑی سی تفصیل کی ہے تاکہ اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے, ہم تاکہ اس بات میں تھوڑے سے الرٹ ہو جائیں کہ یار کہیں میری تیری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں, ان کے عمل ان کو تھکا دیتے ہیں, پر ان کے عملوں کا انہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے نمبر کا میں نے پچھلے جو میں بتایا تھا, جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات کسی مخلوق میں تسلیم کرتا ہے, پھر اس کی سور و پکار کرتا ہے, ایسا بندہ مشرک ہوتا ہے, اس کی نیکیاں بھی اسے فائدہ نہیں دیں گی. دوسرے نمبر کا میں نے آج, اور تیسرے نمبر کا یہ آج میں نے بندے بتائے. دوسرے نمبر کا بندہ وہ ہے جو بندہ اپنی مرضی سے نیکیاں بناتا ہے, ایک کام ہی کر لو تو کہ ہو گیا, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی نیکی ہے. ہمیں اللہ نے لگام دی ہے, ہمارے منہ میں لگام ڈلی ہوئی ہے, ہم نے شتر بے مہار نہیں بننا, اللہ نے لگام دی ہے. کون سی؟ ہم نے دین کی لائن پہ اگر چلنا ہے قرآن کو دیکھیں گے, محمد الرسول اللہ کی سنت کو دیکھیں گے, مرضی نال دین نہیں بنانا. یہ دوسرا بندہ ہے جو مرضی سے دین کے یعنی نیکیاں سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک ڈھیلے کے برابر بھی اجر نہیں, الٹا اس کے لیے عذاب اور وبال ہے. اور تیسرا بندہ وہ ہے جس کو میں نے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے واہ واہ کی خاطر, نام بنانے کی خاطر. اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم ہے, میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہا ہے, دوبارہ کہہ رہا ہوں, اللہ کے لیے نیکی کر کے تو دیکھو. حدیث میں آتا ہے, آخری حدیث سنو, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا,
तवज्जो से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस आ गई ज़हन में। फरमाया अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है ना, अल्लाह ताला जिब्राइल को बुलाता है, मुतवज्जे फरमाता है। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल फलां बिन फलां फलां जगह पे रहता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी कर। अल्लाह भी मोहब्बत करता है ना, जिब्राइल भी मोहब्बत शुरू कर देता है। अल्लाह जिब्राइल से कहता है पहले सातवां आसमान जो ऊपर वाला पहला आसमान है, ऊपर वाली तरफ से पहले आसमान के फरिश्तों को कहो अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी करो। फिर दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, सातों आसमान के फरिश्तों को यह बात हुक्म सुनाया जाता है, फला बिन फला के साथ अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्राइल करता है, तुम भी करो। सातों आसमानों के फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत शुरू कर देते हैं। फिर यही बात दुनिया के अंदर, जमीन के अंदर जो नेक बंदे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके दिलों में अल्लाह ताला वो बात इल्का करता है, वो बात डाल देता है। वो लोग भी उस बंदे से मोहब्बत शुरू कर देते हैं, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। और नमू की खातिर, इज्जत बनाने की खातिर अपने अमलों को बर्बाद न कर, रब के लिए अपना अमल करके देख। अल्लाह की कसम है रब भी मोहब्बत करेगा, रब की मखलूक भी मोहब्बत करेगी। अल्लाह सबको तौफीक नसीब। पहले